السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کو فالج ہوا تو کسی نے بھی میری مدد نہ کی تھی۔ میں رات کو سڑک پر کھڑی ہو کر اپنا جسم بیچنے لگی۔ گاڑی والے آتے تھے اور 5,000 میں اپنا سودا کر لیتی تھی۔ شوہر اور بچوں کو بتایا کہ میں جاب کرتی ہوں۔ ایک رات 4 لڑکے مجھے خرید کر ہوٹل لے گئے۔ میں مسکراتے ہوئے ان کے قریب ہونے لگی تو وہ بولے کہ ہمیں تمہارا جسم نہیں چاہیے، مگر ان کی اگلی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ میری عزت لوٹنے کی بجائے میرا۔ رات کے 10 بج رہے تھے، لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ پریشانی کے عالم میں بیٹھی جاگ رہی تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ مالک مکان دھمکی دے کر گیا تھا کہ اگر ہم نے کرایہ نہ دیا تو وہ ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکال دے گا۔ میرا شوہر فالج کا مریض تھا اور 2 برس ہو چکے تھے کہ وہ صرف چارپائی پر پڑا تھا۔ میں نے 2 سال تو گھر کی ذمہ داری اٹھائی تھی، لیکن کافی دنوں سے مشین بند پڑی تھی، کیونکہ کسٹمر نے آنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ جب میری نظر میرے بچوں پر پڑی تھی تو میری آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگے تھے، کیونکہ وہ بھوک کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکے تھے اور سردی نہ ہونے کے باوجود وہ کمزوری کی وجہ سے کپ کپا رہے تھے۔ سادیہ پانی کی آواز سن کر اب میں اپنی سوچوں کے جال سے نکل آئی تھی، کیونکہ یہی میرے شوہر کے ہونٹوں سے نکلنے والی ایک ہی صدا تھی جو میرے دل پر چاقو کی طرح چلتی تھی۔ میں نے جلدی سے پانی کا گلاس بھرا تھا اور اپنے شوہر کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ کاش میں کچھ کر سکتی۔ میں اس وقت خود کو اس قدر بے بس اور مجبور محسوس کر رہی تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ دن گھوم گیا تھا جب مجھے اطلاع ملی تھی کہ کام کرنے کے دوران میرے شوہر کو فالج ہوا ہے اور اسے ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ میں اسی وقت دوڑ پڑی تھی، لیکن جب میری نظر میرے شوہر پر پڑی تھی تو میرے پاس رونے کے سوا اور کوئی بھی چارہ نہ بچا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز نے لاکھوں مانگے تھے اس کے علاج کے لیے، لیکن میرے پاس چند ہزار پڑے تھے جن میں سے گھر کا کرایہ بھی دینا تھا اور ساتھ ساتھ گھر کا سامان بھی لینا تھا۔ اس لیے مجبوراً میں اسے گھر لے آئی تھی، اور وہ پہلے ہی دن کی طرح جوں کا توں چارپائی پر پڑا تھا۔ جب بھی میں اس کی جانب دیکھتی تھی تو وہ مجھ سے نظریں چرا جایا کرتا تھا، کیونکہ اس کے چارپائی پر بیٹھنے کی وجہ سے گھر کے ساتھ ساتھ بچوں کی تمام ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آ چکی تھیں، لیکن میں ان ذمہ داریوں کو اچھی طرح پورا کرنے سے قاصر تھی۔ شوہر کے چارپائی پر بیٹھنے کے بعد کوئی بھی میری مدد کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا تھا، یہاں تک کہ جن لوگوں سے مجھے امید تھی انہوں نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ محلے کی عورتیں روز دروازے کے باہر کھڑی ہو کر باتیں کرتی تھیں، دیکھو سعدیہ کو،
شوہر لنگڑا، اب کون کھلائے گا اس کے بچوں کو؟ کبھی کبھار میں ان لوگوں کی باتیں سن کر رو پڑتی تھی، لیکن میں نے جلد ہی خود کو مضبوط بنا لیا تھا۔ لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہو جاتا تھا جس سے میرا حوصلہ ٹوٹ جاتا تھا، کیونکہ لوگوں کی زبانوں سے نکلے ہوئے جملے سن کر میری ساری ہمت اور مضبوطی جواب دے جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا تھا، لیکن ایک دن ایسا بھی آیا تھا کہ میرے بچوں کے کھانے کے لیے روٹی بھی نہ تھی، کیونکہ مجھے کافی دنوں سے کام نہ ملا تھا۔ جہاں پر بھی میں کام کرنے کے لیے جاتی تھی، وہاں پر میں بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی تھی، جس کی وجہ سے کوئی بھی مجھے کام پر رکھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے بچوں کو ننگے پاؤں اور ننگے سر بھوکا روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جب بھی میں بے بسی سے اپنے شوہر کی جانب دیکھتی تھی، وہ اپنی نگاہوں کو مجھ سے چرا لیتا تھا، کیونکہ جو اس کی ذمہ داریاں تھیں وہ میں نبھا رہی تھی۔ اگلے ہی دن بل ادا نہ کرنے کی وجہ سے بجلی کٹ چکی تھی، اور ابھی یہ پریشانی میرے سر سے نہ اتری تھی کہ گلی کے ایک کونے میں سے مالک مکان آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ اس نے بھی گرج کر مجھ سے کہا تھا کہ آخری وارننگ دے رہا ہوں شادیہ، اگر 2 دن کے اندر ہی اندر مجھے کرایہ نہ ملا تو میں لوگوں کے ساتھ مل کر تمہارا سامان نکال دوں گا۔ میں نے روتے ہوئے اس سے التجا کی تھی کہ بھائی، میرا شوہر بیمار ہے، اس لیے تھوڑی مہلت اور دے دو۔ لیکن وہ غصے کے عالم میں پیر پٹکتا ہوا چلا گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ یا اللہ، کیا گناہ کیا ہے میں نے جس کی مجھے ایسی سزا مل رہی ہے؟ لیکن جواب صرف خاموشی تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ بھوک کی وجہ سے میں خود کافی مرتبہ گر کر بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن لوگوں نے مجھ پر رحم کھانے کی بجائے مجھ پر باتیں کسی تھیں۔ جب بھی میں ان کی باتوں کو سنتی تھی، میری ہمت مزید ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ میرے خون کے رشتوں نے تو میرے برے حالات دیکھ کر مجھ سے ملنا جلنا بھی مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ مجھ سے میل ملاپ بھی ختم کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ مجھے دیکھتے ہی اپنا راستہ بدل لیا کرتے تھے، کہیں مجھے ادھار نہ دینا پڑے۔ میں نے کام تلاش کرنے کی ایک بار پھر کوشش کی تھی، لیکن کہیں پر بھی مجھے کام نہ ملا تھا، جس کی وجہ سے میرا پریشانی سے برا حال تھا۔ روز روز کی بھوک سے تنگ آ کر ایک رات میں نے فیصلہ کیا تھا کہ چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، میں صبح اپنے بچوں کا پیٹ بھر کر رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ رات کے 11 بجے جب میرا شوہر اور بچے سو چکے تھے، میں سڑک پر نکل آئی تھی۔ میرے سر پر پرانا پھٹا ہوا دوپٹہ تھا، میرے ہاتھوں میں پرس جو کہ بالکل ہی خالی تھا، اور میرے پاؤں میں ایک پھٹی پرانی چپل تھی جس کو گھسیٹ گھسیٹ کر میں چل رہی تھی۔
میرے چہرے پر ڈر کے ساتھ ساتھ تھکن اور خوف کے تاثرات تھے۔ میں سڑک کے کنارے پر بند دکان کے ایک شٹر کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ سڑک پر رات کے 11 بجے بھی بہت رش تھا۔ کبھی مجھے دیکھتے ہی کوئی رکشے والا رکتا تھا اور کبھی کوئی گاڑی والا مجھے دیکھتے ہی نظروں کو چرا لیتا تھا۔ میں اس وقت خود کو بہت گمشدہ محسوس کر رہی تھی، جیسے میرے اندر سے زندگی بالکل ہی ختم ہو چکی ہو اور میرا پتلا موجود ہو۔ میں نے روتے ہوئے دعا کی تھی کہ یا اللہ، یہ رات کب ختم ہوگی؟ ابھی میں بیٹھی یہ دعا مانگ ہی رہی تھی کہ ایک سفید گاڑی میرے سامنے رکی۔ اس کا شیشہ نیچے ہوا تھا اور اس میں سے ایک مردانہ آواز آئی تھی کہ کتنے میں کرو گی؟ اس وقت اس آدمی کے الفاظ مجھے کسی نعمت سے کم نہ لگے تھے، لیکن میرے دل کی دھڑکن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جو بہت ہی خوشی سے میری جانب متوجہ ہوا تھا۔ مجھے خاموش رہتے ہوئے دیکھ کر اس نے دوبارہ کہا، 5,000 ٹھیک ہیں؟ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج اٹھے تھے۔ میں نے حیرت سے کہا تھا کہ 5,000 سے میں اپنے بچوں کو کھانا، شوہر کی دوا اور کرایہ بھی ادا کر سکتی تھی۔ میں بخوشی ایسا کرنے کے لیے مان گئی تھی۔ میرے ضمیر نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میرے پاس ایسا کرنے کے سوا اور کوئی بھی چارہ نہ تھا اور کوئی بھی راستہ نہ تھا میرے لیے۔ میں اپنے بچوں کو بھوک سے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں اس کی گاڑی کی جانب بڑھی تھی، لیکن میرے پاؤں اس وقت کپ کپا رہے تھے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر میں نے اس آدمی سے کہا تھا کہ جہاں تم لے جانا چاہتے ہو لے چلو۔ میری آواز کانپ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس آدمی کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو کی بجائے مجھے صرف خوف کی بو محسوس ہو رہی تھی۔ میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا کہ میں ایسا نہ کروں، لیکن ایسا کرنا میری مجبوری تھی۔ میں نے کافی جگہوں پر کام تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی بھی مجھے کام پر رکھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ہر کوئی مفت میں میرا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میری حفاظت کرنے والا شخص صرف 4 پائے کا ہو کر رہ گیا ہے۔ گاڑی شہر کی ایک بڑے سے ہوٹل کے باہر رکی تھی۔ اس آدمی نے میرے لیے دروازہ کھولا تھا اور میں باہر نکل آئی تھی۔ لفٹ کے آئینے کے اندر میں نے خود کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں کہا تھا کہ کیا یہ میں ہوں جو کبھی اپنے شوہر کے وضو کے لیے پانی رکھتی تھی اور آج اس غلط روش پر چل پڑی ہوں؟ لیکن میرے پاس ایسا کرنے کے سوا اور کوئی بھی چارہ نہ تھا۔ اس آدمی نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تھا کہ پہلے یہ لے لو اور پھر باقی باتیں بعد میں۔ اس نے 5,000 کا کڑکتا نوٹ میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس 5,000 کے نوٹ کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔
کیونکہ مہینے کے بعد میں اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائی تھی، لیکن وہ تو مجھے ایک رات ہی میں مل گیا تھا۔ میری آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن میرا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نوٹ کو لے لیا تھا۔ میرے ضمیر نے آخری مرتبہ مجھے روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں پھر بھی نہ رکی تھی، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی بھی چارہ نہ تھا۔ اور اسی لمحے پہلا سودا ہو چکا تھا۔ رات کے 2 بجے میں اس ہوٹل سے باہر نکلی تھی۔ اس وقت ہر طرف بالکل ہی خاموشی تھی اور ساری سڑک ویران پڑی ہوئی تھی۔ مجھے ایک آدمی کے سوا کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے رات کے اس وقت سڑک پر اکیلے چلتے ہوئے دیکھ کر میرا فائدہ اٹھانے کے لیے رکا تھا، لیکن میں نے بھاگ کر خود کو اس سے بچا لیا تھا۔ وہ درندہ بھی مجھے اکیلی عورت کو دیکھ کر نوچنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ جب میں گھر پہنچی تھی تو بھاگنے کی وجہ سے میرا سانس پھول چکا تھا۔ میں نے پانی پی کر خود کو حوصلہ دیا تھا۔ ڈر کی وجہ سے میرے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو چکا تھا اور میرے قدم کپ کپا رہے تھے۔ میرا شوہر اور بچے سو رہے تھے، اس لیے کسی کو بھی کچھ بھی معلوم نہ ہو پایا تھا۔ میں نے نوٹ اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا تھا اور میں بغیر وضو کے سجدے میں گر پڑی تھی اور میں نے روتے ہوئے کہا تھا کہ یا اللہ، تو مجھے معاف کر دے۔ بس ایک بار جب صبح ہوئی تھی تو میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ رات کے وقت تم کہاں پر چلی گئی تھی؟ میں نے جھوٹ گھڑا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے، اپنے خامن سے جھوٹ بولا تھا کہ نوکری مل گئی ہے اور رات کی شفٹ ہے۔ میری بات سنتے ہی میرا شوہر مسکرا اٹھا اور اس نے مجھے دعا دیتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے، تو ہی میرا سہارا ہے سعدیہ۔ اگر تم میرا خیال نہ رکھتی تو میں بھوک سے ہی مر جاتا۔ میں نے اپنے شوہر کے الفاظ سن کر اپنا رخ موڑ لیا تھا، کیونکہ مجھ میں بالکل بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اس کی نگاہوں کا سامنا کر سکوں اور وہ میری آنکھوں میں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ نہ لے۔ شام ہوتے ہی اس شخص کا دوبارہ فون آیا تھا۔ وہی وقت، وہی جگہ اور وہی رقم، تیار ہو؟ میں لمحے بھر کے لیے سوچا تھا اور پھر میں نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ میرا ضمیر ہار چکا تھا اور میری مجبوری جیت چکی تھی۔ یوں چند ہی دنوں کے اندر میری زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو کر رہ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے اندھے کنویں میں قدم رکھ دیا ہے، جس سے باہر نکلنا اب ممکن نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان کے ساتھ وہ کچھ بھی ہوتا ہے جس کے بارے میں انسان نے کبھی بھی نہیں سوچا ہوتا۔ اس طرح مجھے بھی معلوم نہ تھا کہ میری ساری زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ اگلی رات جب میں سڑک کے کنارے بیٹھی تھی، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور انہوں نے ہلکا پھلکا برسنا شروع کر دیا تھا۔ میں اگرچہ عادی ہو چکی تھی، میری اب عادت بن چکی تھی، لیکن میرے دل میں ہر روز ایک نیا خلا جنم لیتا تھا۔ میں تھکن سے چور ہو کر سوچا تھا کہ یہ دن بھی گزر جائے گا جیسے باقی گزر چکے۔
تبھی ایک کالی سیوک میرے سامنے آ کر رکی تھی۔ اس گاڑی میں سے 4 نوجوان اترے تھے اور انہوں نے میری جانب اپنے قدموں کو بڑھایا تھا۔ میں 4 نوجوانوں کو دیکھ کر چونک پڑی تھی۔ ان کے کپڑے صاف، چہرہ سنجیدہ اور ان کا انداز عجیب حد تک پر اعتماد تھا۔ انہوں نے میرے نزدیک آ کر کہا تھا کہ کتنے میں کرو گے؟ میں نے اپنے سر پر قابو پاتے جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ جتنے چاہے دے دو، اور میں مسکراتے ہوئے ان کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ 4 نوجوان لڑکوں کو دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ مجھے لے کر ایک ہوٹل میں گئے تھے۔ جب خود میں ہمت جمع کر کے میں مسکراتے ہوئے ان کی جانب بڑھی تھی تو وہ بولے تھے کہ ہمیں تمہارا جسم نہیں چاہیے۔ ان کی بات سنتے ہی میں حیران رہ گئی تھی، لیکن ان کی اگلی بات سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ تو میری عزت لوٹنے کی بجائے میری عزت بچانے آئے تھے۔ میری عزت لوٹنے کی بجائے مجھے اس دلدل سے نکالنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے یقین دلانے کے لیے ایک کارڈ میری جانب بڑھایا تھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا، لیکن چونکہ میں ان پڑھ تھی اس وجہ سے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ انہوں نے مجھے حیرت میں گم دیکھ کر کہا تھا کہ ہمارا تعلق ایک ایسے خفیہ ادارے سے ہے جو ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو غلط روش پر چل پڑے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو مالی طور پر بھی امداد کریں گے۔ مجھے ان کی بات کی بالکل بھی سمجھ نہ آئی تھی۔ ان میں سے ایک نوجوان جس کا نام ریحان تھا، وہ مسکراتے ہوئے میری جانب بڑھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ پہلا سودا کیسے طے ہوا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی میری سانس اٹک چکی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اس سے کہا تھا کہ کیوں سننا چاہتے ہو؟ تمہیں میری اس کہانی سن کر کیا ملے گا؟ اس نے میری بات سننے کے بعد کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری کہانی کسی اور کی زندگی بچا سکتی ہے، کسی اور کی زندگی کو دلدل سے نکال سکتی ہے۔ میرے لیے ان 4 لڑکوں کے سامنے بولنا بالکل بھی آسان نہ تھا، مگر جانے کیوں ان 4 لڑکوں کے سامنے دل کھلنے سا لگا تھا۔ میں نے ساری حقیقت ان کے سامنے رکھ دی تھی، کیونکہ کبھی کبھی انسان مجبوریوں کے تحت وہ سب کچھ بھی کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے جس کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی تھی۔ ریحان نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ ایسا کرنا تمہاری مجبوری تھی، گناہ نہیں۔ میں نے اس کی بات سن کر چونک کر کہا تھا کہ کیا تم مجھے گناہ گار نہیں سمجھتے؟ نہیں، گناہ وہ ہوتا ہے جو خوشی کے ساتھ کیا جائے، لیکن تم نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ تم مجبور تھی، لاچار تھی، اور تمہارے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ تمہارے پاس ایسا کرنے کے سوا اور کوئی بھی چارہ نہ تھا۔ اس کی بات سن کر میں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر روتے ہوئے کہا تھا کہ میں روز خود سے نفرت کرتی ہوں اور ہر رات میں ایسا کرنے کے بعد مر جاتی ہوں، لیکن مجبوری ہر دن مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ان میں سے ایک اور لڑکا میری جانب بڑھا تھا
اور اس نے کہا تھا کہ ہمارا ادارہ ان عورتوں کی مدد کرتا ہے جو حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دیتی ہیں۔ ہم انہیں نوکری، علاج اور رہائش دیتے ہیں، بس ہماری شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ خود اس دلدل سے نکلنا چاہے۔ میں نے سوچتے ہوئے ان سے کہا تھا کہ تم لوگ بدلے میں مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو حسیب بول پڑا تھا کہ ہمیں صرف تمہاری کہانی چاہیے، تمہارا قصہ چاہیے، تمہارا واقعہ چاہیے، تمہاری کارگزاری چاہیے، جسے ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شعور دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس دلدل میں نہ گھسیں، اور ہم ان کی مدد کریں گے۔ مجھے سوچتے ہوئے دیکھ کر ریحان بولا تھا کہ کل صبح تم ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں ایک ایسی جگہ پر لے جائیں گے جہاں پر تمہاری ہی طرح کے لوگ ملیں گے۔ ریحان نے مجھے سوچ میں گم دیکھ کر کہا تھا کہ ہم کل صبح 6 بجے آئیں گے اور آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اگر تم نہیں آنا چاہتی تو ہم تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کریں گے۔ یہ کہتے ہی وہ سب اٹھ پڑے تھے اور انہوں نے جاتے وقت 1000 کے کافی سارے نوٹ میری ہتھیلی پر میری مدد کے لیے رکھ دیے تھے، تاکہ مجھے اور میرے بچوں کو کبھی بھی کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ اور پھر وہ مجھے بنا کچھ کہے چلے گئے تھے۔ جب میں گھر واپس آ رہی تھی تو میں اس قدر سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ میں ایک گاڑی سے ٹکراتے ہوئے بچی تھی۔ پوری رات مجھے سوچتے سوچتے نیند نہ آئی تھی۔ جب صبح سورج طلوع ہوا تھا تو میں نے کافی عرصے بعد خود کو آئینے میں دیکھا تھا۔ میرا چہرہ وہی تھا، لیکن میری آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک آ گئی تھی۔ میں نے دوپٹہ اوڑھا تھا اور اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یا اللہ، اگر یہ تمہاری طرف سے ایک اشارہ ہے تو میری مدد کر۔ 6 بجے دروازے پر دستک ہوئی تھی، لیکن جب میں دروازہ کھولنے کے لیے گئی تھی تو وہ لوگ ہی موجود تھے۔ ان کے لیے میرا گھر کا پتہ نکالنا بالکل بھی مشکل نہ تھا۔ ریحان نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ چلنے کے لیے تیار ہو سعدیہ۔ میں نے ایک مرتبہ آسمان کی جانب دیکھا تھا اور میں دروازہ بند کر کے اور خود میں حوصلہ پیدا کر کے ان کے سنگ چل پڑی تھی۔ وہ مجھے ایک گھر میں لے گئے تھے جہاں پر ایسی ہی عورتیں رہتی تھیں۔ وہاں پر جب میں پہنچی تھی تو وہاں پر بہت سی عورتیں موجود تھیں جو اس دلدل سے نکل آئی تھی۔ ابھی مجھے وہاں پر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے رونا شروع کر دیا۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے دیکھ کر روتا ایک عورت میری جانب بڑھی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں نادیہ بیگم ہوں، یہاں کی نگران۔ بیٹی، تم یہاں پر نئی آئی ہو نا، اس لیے رو رہی ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم یہاں پر بہت زیادہ خوشی محسوس کرو گی۔ باقی عورتوں کو دیکھو کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید مجھے سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ بیٹی، جو اپنے گناہ کر رپڑتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یہاں بہت سی ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جنہیں دنیا نے ٹھکرا دیا تھا، مگر رب نے نہیں تمہیں صرف توبہ کا
دروازہ ڈھونڈنا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر کہا تھا کہ کیا مجھے اللہ تعالی معاف کر دے گا؟ میں نے تو نہ صرف اپنا جسم بیچا، میں نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا اور میں نے اس سے جھوٹ بولا۔ نادیہ بیگم نے میرا ہاتھ تھاما تھا اور کہا تھا کہ تم اللہ تعالی سے معافی مانگ کر تو دیکھو، وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ اس کی بات سنتے ہی میں سجدے میں جھک گئی تھی اور میں نے رو رو کر اللہ تعالی کو منانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو چکا تھا جس کی معافی ملنا بہت ہی بڑی بات تھی۔ میں نے وہ رات وہیں پر گزاری تھی کیونکہ میں اپنے شوہر کو آگاہ کر کے آئی تھی کہ ہو سکتا ہے مجھے رات وہیں پر گزارنی پڑے، اس لیے پریشان مت ہونا۔ اور بچے اس قدر بڑے ہو چکے تھے کہ وہ اپنا پیٹ خود بھر سکتے تھے، اس وجہ سے میں گھر کی جانب سے بے فکر تھی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تھی تو کوئی عورتیں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی اور کوئی کچھ، سب ہی مسکرا رہی تھی۔ نادیہ بیگم مجھے اٹھے ہوئے دیکھ کر میری جانب آئی تھی۔ میں نے حیرت میں ڈوب کر اسے دیکھا تھا کہ کیا یہ وہی عورتیں ہیں جو پہلے میری ہی جیسی تھی؟ تو اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا کہ ہاں، کوئی کوٹھے سے بھاگی ہوئی، کوئی غربت سے بھاگی ہوئی اور کوئی نشے سے، سب نے ایک دن توبہ کی ہے اور اب وہ اپنی خوشگوار زندگی بسر کر رہی تھی۔ میں نے بھی وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ میں مصروف ہو سکوں۔ دن گزرتے گئے تھے، میں صبح ہوتے ہی وہاں پر آ جایا کرتی تھی اور شام کو گھر واپس چلی جایا کرتی تھی۔ ان چاروں لڑکوں نے میرے گھر کی تمام ذمہ داریوں کو اپنے ہی کندھوں پر اٹھا لیا تھا اور انہوں نے کبھی بھی مجھے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرتی وہ کم تھا۔ میں نے وہاں پر کام سیکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پڑھنا، نماز پابندی سے ادا کرنا سیکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے میرے چہرے پر چند ہی دنوں کے اندر ہی اندر اطمینان اور سکون نظر آنے لگا تھا۔ مگر میرے دل میں ساتھ ساتھ خوف بھی تھا کہ معاشرہ مجھے قبول کرے گا یا نہیں، کیونکہ لوگوں نے ان چار نوجوانوں کو دیکھ دیکھ کر طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی تھی، یہاں تک کہ وہ لوگ جو میرے برے وقت کی وجہ سے مجھ سے منہ موڑ چکے تھے، وہ بھی مجھ پر آوازیں کستے تھے جن کی وجہ سے میں رو پڑتی تھی، لیکن ان لوگوں کی آوازیں نہ رکتی تھی۔ ایک دن جب میں شام کے وقت گھر لوٹی تھی تو میرے بچے مجھے دیکھتے ہی دوڑ کر میری جانب آئے تھے۔ میں نے بچوں کو گلے لگایا تھا اور میری آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے تھے۔ میرے شوہر نے سرد لہجے میں مجھ سے پوچھا تھا کہ تم ہر روز کہاں پر جاتی ہو؟ لوگ تمہارے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور تم پر گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی میرے لب خشک ہو گئے تھے اور میں نے اس سے کہا تھا کہ میں گناہ چھوڑ کر آئی ہوں۔ میرا شوہر میری بات سن کر ہنس پڑا تھا
اور اس نے سخت لہجے میں کہا تھا کہ انسان کی کھوئی ہوئی عزت کبھی بھی واپس نہیں آتی۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی، لیکن میری آنکھوں میں سے آنسو نکل پڑے تھے، جس کی اسے کوئی بھی پرواہ نہ تھی، کیونکہ وہ لوگوں کی باتوں پر اندھا اعتماد کر چکا تھا۔ 2 دن بعد ہی میری ساس میرے گھر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے لیے یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ جب سے میرا شوہر بیمار تھا اس نے گھر میں قدم رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ مجھے بھی طعنے دینے کے لیے آ چکی تھی۔ میں نے اس کی تمام باتوں کو خاموشی سے سنا تھا، کیونکہ میری غلطی تھی، میں نے غلط راستہ چنا تھا۔ وہ کافی دیر بیٹھ کر مجھے باتیں سناتی رہی تھی اور پھر خود ہی تھک ہار کر چلی گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں جلد از جلد گھر کے تمام اخراجات خود اٹھاؤں، اس لیے میں نے سلائی خود کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری عورتوں کو بھی سکھانا شروع کر دی تھی، تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسے بن سکیں۔ ایک دن صبح کے وقت میں ادارے کے لیے گھر سے نکل کر سڑک کے کنارے چل رہی تھی تو ایک پرانے گاہک کی مجھ پر نظر پڑی تھی۔ وہ میرا حلیہ بدلا ہوا دیکھ کر حیران رہ گیا تھا اور اس نے مجھے دور سے ہی پکارا تھا۔ میں رک گئی تھی، لیکن میں اسے پہچان نہ پائی تھی، اس لیے میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کون ہو تم؟ میری بات سنتے ہی وہ مسکرا اٹھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں عامر ہوں، تمہیں سب کچھ یاد تو ہوگا نا؟ جب تم نے مجھ سے کہا تھا کہ جلدی کرو، میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ اس کی بات سنتے ہی مجھے سب کچھ یاد آ چکا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے اس سے پوچھا تھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ خاص نہیں، بس مجھے 5 لاکھ چاہیے، مجھے ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ وہ ویڈیو جو میں نے چپکے سے تمہاری بنا لی تھی سارے شہر میں وائرل ہو جائے گی۔ اس کی بات سنتے ہی مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے آسمان میرے سر پر گر پڑا ہو، کیونکہ مجھے اس سے اس قدر خباثت کی امید بالکل بھی نہ تھی۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ صرف ایک ہی شرط پر رکا تھا کہ میں اسے 2 دنوں کے بعد 5 لاکھ دوں۔ جب میں ادارے میں پہنچی تھی تو میں نے اندر داخل ہونے سے پہلے اپنے آنسوؤں کو چپکے سے صاف کیا تھا، تاکہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو پائے۔ لیکن نادیہ بیگم نے جب مجھے دیکھا تو وہ اسی وقت سمجھ چکی تھی کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا بیٹی، تمہارا چہرہ زرد کیوں ہے؟ میں نے اسے روتے ہوئے ساری بات بتا دی تھی۔ اس نے میری مدد کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ اسی وقت اس نے حقیقت سے ساری ٹیم کو آگاہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ایمرجنسی میں میٹنگ بلائی گئی تھی، تاکہ اس شخص کے خلاف کارروائی کی جا سکے اور اسے ایسا کرنے سے روکا جا سکے۔ انہوں نے حقیقت جاننے کے لیے مجھے بھی میٹنگ میں بلایا تھا۔ میں نے انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس شخص کی بتائی ہوئی جگہ پر اس شخص سے ملنے کے لیے ایسے جاؤں
جیسے میں اسے پیسے دینے کے لیے جا رہی ہوں، تاکہ کسی کو بھی کسی بھی قسم کا کوئی بھی شک نہ ہو، اور باقی سب کچھ وہ خود ہی سنبھال لے گی۔ اگلی صبح جب میں اس سے ملنے کے لیے جا رہی تھی تو میں نے خود کو پرسکون رکھنے کی بہت کوشش کی تھی تاکہ اسے شک نہ ہو۔ میں نے اس کے پاس جانے سے پہلے سورۃ یاسین اور آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونکی تھی۔ جب میں اس سے ملنے کے لیے پہنچی تھی تو وہ صوفے پر بیٹھا مکروہ ہنسی ہنس رہا تھا۔ میں نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا تھا کہ 5 لاکھ لائی ہوں، لیکن تم پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دو گے اور پھر مجھے کبھی بھی تنگ نہیں کرو گے۔ میری بات سنتے ہی وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا تھا۔ میں نے اپنے پرس میں سے لفافہ نکالا تھا جس میں پیسوں کی بجائے وائس ریکارڈر چھپا ہوا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا تھا اور ریحان 2 پولیس اہلکاروں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے ڈرتے ہوئے اعتراف کیا تھا کہ میں غلط کر رہا تھا۔ پولیس نے فوراً ہی اسے گرفتار کر لیا تھا۔ اس نے روتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ تم سمجھتی ہو کہ تم پاک ہو چکی ہو، لیکن دنیا والے تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ میں نے پرسکون لہجے میں اسے جواب دیا تھا کہ مجھے دنیا والوں کی اب کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، اس سے بڑا کچھ بھی میرے لیے نہیں ہے۔ اگلے ہی دن یہ خبر ہر جانب پھیل گئی تھی اور سارا دن سوشل میڈیا پر یہی گردش کرتا رہا تھا کہ محلے کی عورتوں نے پھر میرے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی تھی، لیکن مجھے ان کی باتوں کی کوئی بھی پرواہ نہ رہی تھی۔ میں نے گھر جا کر اپنے بچوں کو سینے سے لگایا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ میں پرسکون بھی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ان لوگوں نے میرے کام سے متاثر ہو کر مجھے ادارے کا انچارج بنا دیا تھا۔ میں نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے سر اٹھا کر دعا کی تھی کہ یا اللہ، تیرا بہت شکر ہے، تو نے مجھے گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر توبہ کے اجالوں میں پہنچا دیا۔ میں گر کر سنبھل چکی ہوں، لیکن اب کبھی بھی دوبارہ نہیں گرنا چاہتی۔ تو میری حفاظت فرما اور میری مدد فرما۔ اس ادارے والوں نے مجھے اس قابل بنا دیا تھا کہ میں اپنے گھر کے تمام اخراجات آسانی سے پورے کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے بچوں کا اچھی جگہ پر داخلہ کروایا تھا تاکہ وہ قابل بن کر، لائق بن کر اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکیں اور کبھی بھی انہیں کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں نے اپنے شوہر کا بھی علاج کروایا تھا، جس کی وجہ سے وہ چند ہی مہینوں کے اندر چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا تھا۔ اگرچہ ڈاکٹرز نے اسے بھاری کام کرنے سے منع کر دیا تھا، لیکن میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ میری حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ گھر کی حفاظت کر سکتا تھا۔ کبھی کبھی زندگی انسان کو وہ وقت دکھاتی ہے جب اسے ہر طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دیتا ہے، تاریکی ہی تاریکی دکھائی دیتی ہے،
اور اس تاریکی اور اندھیرے سے ڈر کر انسان ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بقا کے لیے گناہوں کی دل دل میں کود پڑتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بھیج دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے انسانوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ بالکل بھی نہیں ڈالتا۔ وہ بہت ہی رحیم اور مہربان ہے۔